قرآن مجید سورۃ الحجرات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں کمروں کے باہر سے، حجرات کے باہر سے، یہ ان کی عقل نہیں ہے۔ اب عقل نہیں ہے، قرآن مجید کے الفاظ میں عقل نہیں ہے، یہ ایک شدید ترین مذمت ہے۔ یہ جتنا گھٹیا کافر ہوگا، یعنی سب سے جتنا گھٹیا کافر ہوگا، منافق ہوگا، اس کے لیے یہ الفاظ آتے ہیں۔ صحیح بخاری کی تفسیر سورۃ الحجرات، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، حدیث نمبر 4847، اس کی شان نزول ابو بکر عمر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں آپ کو پیش کروں سنن الکبریٰ للنسائی، جزء 5 مؤسسۃ الرسالہ، یہاں پر حدیث نمبر 5903 بخاری کے سند کے ساتھ، وہی ایک ہی سند کے ساتھ، بخاری کے سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ ابو بکر عمر کے شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے بدتمیزی کی تھی، اپنا آواز بلند کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی حتی انقضت ولو انہم صبروا۔ یہ سب آیات مذمت کے من جملہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن العیاری کی ایک عادت ہے کہ وہ ہر چیز پہ اپنی طرف سے چیزیں ملا کر اور اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے بہت فاسد استدلالات کرتا ہے۔ سورہ حجرات کی جو دوسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کے تحت اس نے شیخین کریمین کے معاذ اللہ کفر کو ثابت کیا، جبکہ میں نے ایک ویڈیو اس پہ پہلے بنائی ہے کہ ان آیات سے ان نفوس قدسیوں کا ایمان ثابت ہوتا ہے۔ اس کو میں نے تفصیلاً، اس پکچریں میں نے ساری دکھائی ہیں، کچھ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، کچھ جوابات ایسے ہیں جو مزید اسی کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں، کچھ نئے بھی ہوں گے۔ وہ کہتا ہے دیکھو اللہ نے فرما دیا حبط اعمال ان کے ہو گئے، یہ جہنمی ہو گئے، معاذ اللہ کافر ہو گئے، بدترین کافر ہو گئے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثر بے عقل ہیں، معاذ اللہ بے عقل کہا، اس سے مراد کفر ہے۔ تو یہ کفر ثابت کرنے کا ایک نیا کرائٹیریا ہے کہ آپ دھکا لگائیں، قیاس کریں، قیاس سے کسی کو کافر ثابت کر دیں۔ کفر ایسے ثابت نہیں ہوتے۔ کفر کے میں نے ویڈیو میں بتایا ہے کفر کے ثابت کرنے کے طریقہ کیا ہوتا ہے، لیکن میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ ان آیات سے شیخین کریمین کا ایمان ثابت ہوتا ہے۔ کس طرح میں آپ کے سامنے آج درس کروں گا۔ پہلی بات یہ کہتا ہے ان کے عمل حبط ہو چکے۔ اب آیت دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال تباہ ہو جائیں گے، تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔ اب ذرا غور کیجیے گا، اس کا شان نزول جو صحیح بخاری میں لکھا اس کو بیان کرتا ہے۔ شان نزول کا یہ ہے کہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کاد الخیران یہلک اہلکا، قریب تھا کہ اس امت کے بہترین لوگ ہلاک ہو جاتے۔ ابا بکر عمر رضی اللہ عنہما رفعا اصواتہم عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو بلند کیا جب بنو تمیم کا ایک وفد آیا۔ جب ان کی آوازیں بلند ہوئی تو فانزل اللہ تعالی، اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اور یہ اللہ یعنی خود مانتا، حالانکہ یہ ہماری کتابوں کو مانتا نہیں، جب مانتا نہیں تو استدلال کیسے کر سکتا ہے؟ تو کفر ثابت ہے تو مانتا ہے کافر ہے، یا تو کہے نا کہ میں مانتا نہیں لیکن میں آپ کی کتابوں سے یہ ثابت کرتا ہوں، ان کتابوں کو میں مانتا نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں تمہارے اوپر الزامی جواب دیتا ہوں، ایسا تو نہیں کرتا وہ کفر مانتا ہے ان روایات سے۔ اب یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم یہ اس وقت نازل ہوئی۔ تو یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ نے جن لفظوں کے ساتھ اس آیت کو شروع کیا ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور اللہ یعنی خود مانتا ہے کہ یہ شیخین کریمین کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، ابو بکر عمر کے بارے میں رضی اللہ عنہما۔ تو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا پھر کن کو کہا ہے؟ شیخین کریمین کو۔ اور اس کا یہ مدعا ہے پھر کہ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا سے مراد منافق بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ آیت سے یہ ثابت کریں کہ ان تحبط اعمالکم، حبط عمل سے آپ کفر ثابت کرتے ہیں، منافقت ثابت نہیں کرتے۔ کیا حبط عمل کا مطلب منافق ہو جانا ہے؟ یہ کون سی دنیا کی فقہ ہے، کون سا نئی دین فہمی ہے جس کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی فقہ سے تعلق ہے، نہ کوئی سمجھ سے تعلق ہے؟ اور بھائی حبط عمل سے کوئی منافق ہو جاتا ہے؟ وہ تو کافر ہو جاتا ہے، صریح کافر۔ حبط عمل کا مطلب منافقت ہے، کیا منافق ہو گئے سے بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ایمان والا کس کو کہتا ہے؟ یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے سنیں، یہی سورہ حجرات، اس کی آیت نمبر 14 دیکھیں، قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہتے ہیں ایمان لائے، دیہاتی عربی ولیجرز، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم،
اللہ فرماتا ہے تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، بلکہ کہو تم نے صرف ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھا، ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا۔ اب اللہ نے اسی صورت میں کرائٹیریا بیان کر دیا کہ اللہ نے جنہوں نے کہا ہم ایمان والے ہیں اور منافق تھے، اللہ نے فرما دیا تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان والے ہو۔ اللہ نے خود منع کر دیا ان لوگوں کو جو منافق تھے، ایمان والا نہیں کہنا، تو خود منافقوں کو معاذ اللہ ایمان والا کیوں کہہ دیا اللہ نے؟ تو قطعاً یہ صرف اس کا باطل استدلال ہے، قطعاً یہ بات نہیں کہ اللہ جس کو ایمان والا فرمائے وہ منافق بھی ہو سکتا ہے، نہیں۔ آگے چلیں تو اسی واقعے سے میں نے ایک بات تو یہ ہے کہ حبط عمل کا مطلب اللہ نے اگر اعمال حبط کر دیے تھے اس سے پہلے وہ کافر ہو چکے تو اللہ نے خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے شروع کیا۔ دوسری بات میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں، اتنا غبی دماغ والا انسان ہے یہ، میں آپ کو تھوڑا سا موٹی مثال دیتا ہوں ایک، کہ جب شراب کا حکم نہیں آیا تھا جس نے پہلے شراب پی کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ جب سود کا حکم ابھی حرمت نہیں آئی تھی تو جس نے پہلے سود کھا لیا اس کا حکم کیا ہوگا؟ کیا وہ معاذ اللہ سود کا گناہ اس پہ چڑھ گیا؟ اس نے اللہ رسول سے جنگ کر لی؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کہتا۔ سب کہیں گے جب جوا، سود، یہ سب چیزیں جب حرمت ان کی نازل ہوئی اس کے بعد کوئی کرے گا تو گناہ ہوگا، تو کفر یا جو بھی حکم لگے گا بعد میں لگے گا۔ یہاں اللہ فرماتا ہے تمہارے کہیں ایسا نہ ہو تمہارے عمل حبط ہو جائیں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال تباہ ہو جائیں تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اب ذرا غور کیجئے، اس سے پہلے جنہوں نے آواز بلند کی ہے قطعاً ان کے عمل حبط نہیں ہو سکتے، کیونکہ حکم اس وقت آواز بلند کرنے کا تھا ہی نہیں، منع تھا ہی نہیں اس وقت۔ جب منع ہوا اس کے بعد جو آواز بلند کرے گا اس کے عمل ہوں گے حبط، اس کے عمل تباہ ہوں گے۔ اب اس کے بعد ان نفوس قدسیہ کا کیا عمل تھا، وہ قرآن نے ان کی تعریف کیا کی سنیں۔ اب اسی بخاری کے جس کو اگر تم صحیح طور پر حق بیان کرتے تو بیان کرو، قال ابن زبیر فما كان عمر يسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد هذه الآیت حتى يستفهمه، کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب بھی کوئی بات سرکار کے سامنے کرتے اتنی پست آواز سے کرتے کہ آپ سے پوچھنا پڑتا کہ آپ نے کیا کہا ہے، تستفہمہ، آپ سے استفہام کرنا پڑتا، پوچھنا پڑتا آپ نے کیا کہا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل تھا، اور میں نے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے پیش کیا اس وقت کہ کئی ہماری تفسیروں میں لکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح اپنی آواز کو پست رکھتے تھے۔ اب اس کے بعد اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم، بے شک جو اپنی آوازوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست رکھتے ہیں یہ وہ دل ہیں اللہ نے جن کو تقوی کے لیے چن لیا۔ تو اب سنیں، یہ تو شیخین کریمین تو وہ لوگ بن گئے جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چنا۔ اسی صحیح بخاری کا حوالہ میں نے پہلے بھی دیا ہے کہ ایک عربی دیہاتی وہ مسجد نبی شریف میں آیا اور اس کی آواز کچھ بلند ہوئی، آپ کی خلافت کا دور تھا، آپ نے اس کو بلایا، اس کو بلا کے لاؤ، تو کہاں کا ہے پوچھا، انہوں نے بتایا میں دیہاتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو اہل مدینہ میں سے ہوتا تو میں تمہیں کوڑے مارتا، تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے اس بارگاہ میں اپنی آواز بلند نہیں کرنی۔ تو لہذا اس وجہ سے یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے بعد اس آیت کے نزول کے بعد شیخین کریمین کا عمل یہ تھا۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے پہلے سے آواز بلند کر لی تو کیا وہ جہنمی ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ حدیث ہے 4846 نمبر، حضرت ثابت بن قیس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پایا، ان کی بات کرنے وقت آواز بلند ہوتی تھی، وہ گھر میں بیٹھ گئے اور کہتے تھے میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے میری آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہی بالکل فقد حبط عملہ وہو من اہل النار، وہ کہتے تھے کہ میں اہل نار سے ہوں، میرے عمل حبط ہو چکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا اور بتایا گیا یا رسول اللہ وہ تو یہ کہتا ہے، فرمایا اذهب الیہ، جاؤ اس کی طرف، فقل لہ انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ، اس سے جا کر بات کہہ دو کہ تم اہل جہنم میں سے نہیں ہو، تم بلکہ اہل جنت میں سے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے بلند آواز جن کی ہوتی تھی ان کے متعلق یہ فرمایا، کیونکہ ان کے دل میں ڈر تھا
کہ اب میں نے بلند آواز سے یہ کلام کیا تو کہیں عمل احبط نہ ہو جائیں، تو اللہ نے خود فرمایا ایسے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز کو بلند رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ پہلے جس سے کام ہوا وہ اس میں شامل نہیں۔ اور ویسے بھی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنا منع اس سے کیا گیا، قطعی ثبوت یہ ہے۔ باقی اس اگلی بحث میں نہیں کرتا، لیکن آگے چلتے ہیں کہ آگے اس نے کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ جو آپ کو حجرات کے پیچھے سے پکارتے ہیں اکثر بے عقل ہے۔ اس نے کہا ابو بکر عمر کو حضور اللہ نے بے عقل کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے اکثرہم، جو پیچھے سے پکارتے وہ سب نہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں اکثر بے عقل ہے۔ اب اس میں ہے کون؟ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ شامل ہی نہیں، اس میں بالکل شامل نہیں ہے۔ انہوں نے حجرات کے پیچھے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہی نہیں۔ میں شیعہ کی کتاب سے بھی پیش کروں گا، شیعہ کی کسی تفسیر میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی لکھا ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہ اللہ یاری تو غبی ہے، اس کو کیا پتہ تھا کہ جو اور شیعہ ہیں انہوں نے غور و فکر کیا یہ تو یا ایھا الذین آمنوا سے یہ بات شروع ہو رہی ہے، لہٰذا انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ ان کا ایمان تو شروع سے ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن اب دیکھیے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیت نہیں نازل ہوئی، بلکہ یہ قبیلہ بنو تمیم کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب آئے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی حجرات کے پیچھے سے باہر آپ کو بلانے کے لیے، تو لہذا یہ آیت کا حصہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ ان کے بارے میں۔ اب دیکھیے گا، یہ تفسیر قمی ہے۔ تفسیر قمی سورہ حجرات کی تفسیر میں نزلت فی بنی تمیم۔ میں نے پہلے کہا شیخین آپ تو ہماری کتابوں کو نہیں مانتے تو استدلال کیسے کرتے ہیں؟ آپ کا موقف تو نہیں بن سکتا، اس سے موقف تو ہمارا بنے گا، آپ کا موقف تو بن نہیں سکتا۔ تو آپ اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے اپنی تفسیریں کھولیں، اس میں بتائیں کہ اس کا شان نزول کیا لکھا ہے۔ اس کے شان نزول میں آپ کی امہات تفسیر میں تو کہیں بھی شیخین کریمین کا تذکرہ تک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حجرات کے پیچھے سن وقفوا باب حجرتی علی باب حجرتی فنادوا یا محمد اخرج الینا۔ اس بنو تمیم کے قبیلے نے آوازیں بلند کرنا شروع کر دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئیے، تشریف لائیے۔ اب آگے کیا ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے انہوں نے آپ کے آگے چلنا شروع کر دیا۔ جب بات کرتے تو آواز بلند کر، وَكَانُوا إِذَا تَكَلَّمُوا رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ فَوْقَ صَوْتِهِ، جب آواز کرتے تو اپنی آواز کو بلند رکھتے۔ تو اللہ نے یہ تین آیتیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ اس سے اگلی اور یہ سب ان کے بارے میں نازل کی۔ اب دیکھیے گا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات وہم بنو تمیم، یہ بنو تمیم کا گروہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بنو تمیم کا گروہ تھا جو آپ کو حجرات کے پیچھے سے پکار، ان کو اللہ نے فرمایا اکثر بے عقل ہے۔ یہ استدلالات ہیں اس کے فاسد، اور میں آپ کے سامنے اگر یہ صحیح بخاری سے کفر ثابت کر رہا ہے اور مان رہا ہے تو میں اسی صحیح بخاری سے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایمان بارہا ثابت کر چکا ہوں۔ میں آپ کو مزید دو دلائل پیش کرتا ہوں، دو دلیل۔ یہ حدیث ہے 3691 صحیح بخاری کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفہوم یہ ہے کہ میں نے لوگ دیکھے، مجھ پہ پیش کیا گیا، ان پر قمیضیں تھیں، کسی کی قمیض ما یبلغ الصدیہ، کسی کی اس کے سینے تک تھی، کسی کی اس سے کم تھی، اس سے زیادہ تھی۔ وہ عرض علی عمر وعلیہ قمیص اجترہ، حضرت عمر مجھ پہ پیش کیے گئے، ان کے پر قمیض تھی جو زمین تک گھسٹ رہی تھی، یعنی زمین تک جا رہی تھی۔ او کما قال علیہ السلام، کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کیا، تفسیر کیا بیان کی؟ فما اولتہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ اس کی تعبیر کیا بیان کرتے ہیں؟ فرمایا الدین، اس سے مراد دین ہے کہ دین ان کے وہ دین کے اندر ہے، وہ سارے کے سارے دین میں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے روایت دیکھیے 3693 نمبر روایت کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ ضروان بن گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف فرما تھے، وہ دربان تھے۔ ابو بکر آئے، عرض کی آپ ٹھہریے میں رسول پاک سے اجازت لیتا ہوں۔ فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، ان کو اجازت بھی دو اور جنت کی بشارت بھی دو۔ عمر آئے، فرمایا ان کو اجازت بھی دو، جنت کی بشارت بھی دو۔ عثمان آئے، فرمایا ان کو اجازت بھی دو، جنت کی بشارت بھی دو۔ اگر صحیح بخاری سے تم ان کو ان کا حبت عمل ثابت کر رہے ہو، استدلال کر رہے ہو، اپنی عقل استعمال کر رہے ہو، تو صراحتاً
استدلال نہیں، صراحتاً اسی صحیح بخاری میں ان کے جنتی ہونے کا بیان ہے، ان کے ایمان کا بیان ہے. بہت ساری روایتیں میں نے صرف مثال کے طور پر 2 پیش کی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.